صحیح. یہ بتائیں کہ کامیابی اصل ہے کیا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک ہے گرینڈ دا لارجر پکچر، ایک کلی لحاظ سے بڑی پکچر جو ہے اس میں تو ایک ہی جواب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو. دو چیزیں ہیں اس کی، ایک کہ اس نے جنت میں جانا ہے اور دوسرا کہ وہ جہنم سے بچ جائے. اب آپ ذرا اس کو فیل کر دیجیے تو فقط فاز ہے، وہ کامیاب ہے. یعنی اس پوری زندگی کے اندر اختتام جو ہونا وہ آخرت کے لحاظ سے الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم جتنے بھی انسان جتنے ٹائپس کے ہیں، جتنی مختلف زندگیاں اس دنیا میں ہیں، ان کا الٹیمیٹ کامیابی یہ ہے دنیا کے بعد وہ جنت میں جائے. یہ تو ہو گیا بہت بڑا الٹیمیٹ گول. اسی طریقے سے قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. خطبے میں بھی یہ بہت پڑھتے ہیں آپ کو. جس نے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی میتھڈالوجی کے اوپر زندگی گزار دی نا، وہ کامیاب ہے. اس سے ایک ڈیریویٹو یہ بھی نکلے گا کہ کر جائیں گے کچھ لوگ لیکن میتھڈ ان کا صحیح نہیں ہو. تو اس کے اوپر ایک بڑی بات یہ آتی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یار منزل اور مقصد تو سب کا ایک ہی ہے، طریقہ کار کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم یہ کہتے ہیں تو پھر تو آیت ہونی چاہیے تھی نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اپنے دل سے کرے the way he feels like whatever he does فقط فاز فوزا عظیم. لیکن رسول کی شرط ہی اس لیے لگائی گئی ہے کہ جو میتھڈ ہوگا نا وہ من چاہا نہیں ہو سکتا. تو اس زندگی کے اختتام پر دو چیزوں کا نام جو ہے وہ کامیابی ہے. آواز اونچا کرنے کا کیا جا رہا ہے، ہمیں تھوڑا وارم اپ ہونے دیں پھر انشاءاللہ آواز نکلے گی. آج ہم کافی تھکے ہوئے ہیں تو لبے لباب سارا ان شارٹ لائن یہ ہے کہ دنیا زندگی کے اختتام میں آگے جنت نصیب ہو جائے، عذاب سے بچ جائے. اور اس کا جو میجر کرائیٹیریا ہے کہ دنیا کے جو سفر کو ہم نے گزارا ہے اس میں پروفیٹک میتھڈالوجی، نبوی منہج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات سے ہٹ کے کسی بھی آبجیکٹو کو اچیو نہ کیا جائے. تو آبجیکٹو اچیو ہوں گے اس دنیا میں بہت سے لوگوں کے، میں آؤں گا اس کے اوپر. اب اس کے اندر جتنی بھی دنیا کے گولز ہیں وہ اس میکرو کے انڈر ہیں، لیکن اس کے اندر بھی حقیقی کامیابی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میتھڈالوجی کو کمپرومائز نہ کرے، سمجھوتا نہ کرے کسی بھی میکرو یا مائکرو یا کلی یا جزئی جنگ یا سٹرگل یا جد و جہد یا منزل کو حاصل کرنے کی. یہ میکرو ہے، اس کو مائنس کر کے دنیا کے اندر کسی بھی سٹیشن کے لیے جو جد و جہد ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو کامیابی ہو سکتی ہے، حقیقت میں ریئلزم اور ریالٹی کے لحاظ سے وہ اسپرچول ٹرمز میں کامیابی نہیں ہے. تو اسی کو آپ اگر ٹاپک کو ایکسٹینڈ کریں، میں اپنی اس تعریف میں اور جو شریعت سے دی گئی تعریف ہے اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک جانے کا نام کامیابی نہیں ہے. اگر پوائنٹ اے دنیا ہے، پوائنٹ بی آخرت ہے، تو آخرت کو مائنس کر کے کسی بھی اسپیسیفک گول کو اچیو کرنا ہے تو وہ دنیا کی ڈیفینیشن کی کامیابی ہو سکتی ہے، وہ الٹیمیٹ اور گرینڈ کامیابی نہیں. اور دنیا کی بھی کامیابی کے اندر نبوی منہج کی اگر پیروی کی گئی ہے تو وہ اصل کامیابی. اگر وہ نبوی منہج سے ہٹ کر یا آخرت کو مائنس کر کے دنیا میں کسی شخص نے کسی مقام مرتبے کو اچیو کیا ہے تو دنیاوی ٹرمز میں اس کو جو کامیابی کہا جاتا ہے اس کو ڈیفینیٹلی ہم ایک ایج ضرور دیں گے، لیکن ٹوٹیلرین کے اندر اسپرچول ٹرمز میں ڈیوائن کے لحاظ سے اور الٹیمیٹ کے لحاظ سے وہ مسلمانوں کے لیے وہ کامیابی نہیں ہے، وہ دنیا والوں کے لیے کامیابی ضرور ہے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مسلمان آخرت کو بھی اچیو کرتا ہے اور دنیا کو بھی اچیو کرتا ہے اس کے پرسپیکٹو. ان ا نٹ شیل قرآن میں کتنی بار الفوز کے ساتھ صفت آئی ہے؟ ہم نے کیا جواب دیا تھا؟ فوز ذالک الفوز الکبیر بھی ہے، فوز الکبیر بھی ہے، فوز العظیم بھی ہے اور فوز مبین بھی ہے. مبین بھی ہے. اس کے اوپر میرے خیال سے آپ کا ایک کورس بھی ہے جی جو آپ نے ڈیزائن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پہلے تو الفاظ جو ہے نا قرآن میں جو کلام ہے اس کے ایک ایک حرف کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے. اس ڈیپتھ کو جو جاننے کی کوشش کرے گا یا اس کو اس کی لت لگ گئی یا اس کی عادت لگ گئی وہ تو حسن بھائی بہت خاموش بیٹھے ہیں. نہیں شیخ میں سن رہا ہوں آپ کو. میں ایکچولی لوگوں کے کویشچنز جمع کر رہا ہوں، کافی ماشاءاللہ سے لوگوں کے اچھے کمنٹس وغیرہ آ رہے ہیں. تو الفوز کہتے ہیں عربی میں، فاز بھی اسی سے نکلا جو میں نے پہلے آیت پڑھی. اب ابھی فازا فا الف ز فازا فوز عربک کے اندر سکسیس کے لیے بولا گیا. اب پہلی دو آیتیں جو میں نے پڑھی وہ ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، فازا فوزا عظیما. ٹھیک ہے، دو صفات لگا کے منصوب آئی ہیں یہاں پر. یہ فازا بھی ہے وہ کامیاب ہو گیا اور عظیم کامیابی ہو گئی. فوزا عظیما بھی آ گیا، فوز الکبیر. اب ایک جگہ پر اس فوز کے ساتھ نا اللہ تعالیٰ نے الکبیر لفظ بولا کہ بڑی کام دا گریٹسٹ سکسیس.
ایک انسیڈنٹ کے اوپر اللہ نے بولا تھا گریٹسٹ سکسیس قرآن میں. جتنے بھی میری قوم کے لوگ سن رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا جو آگ سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب. جس نے اللہ کے نبی کی میتھڈالوجی اور اللہ کی بتائے ہوئے پرنسپلز کے مطابق لائف گزاری وہ کامیاب. امیر گزاری غریب گزاری اس کا کوئی شرط نہیں لگائی گئی. ٹھیک ہے, تیسرے لیول پہ اب میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ کہا الفوز الکبیر, اور اصول تفسیر کی بہت بڑی کتاب بھی ہے یہ, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ, الفوز الکبیر 8ویں سال میں جو پڑھائی جاتی ہے. الفوز الکبیر سورہ بروج میں آئی ہے اصحاب الاخدود کے معاملے, کہ وہ ایک بادشاہ ہوتا تھا دقیانوس, یمن کے کسی سدن عربیہ کے اندر. تو وہ بڑا لمبا قصہ ہے. وہ چاہتا اس کی جو سلطنت کھڑی تھی وہ جادو پہ کھڑی تھی. How is the response? Is the public response is good, ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. وہ کھڑے تھے جادو پہ, ان کی سلطنت کھڑی تھی. تو وہ چاہتا تھا کہ میری سلطنت قائم رہے تو میں اپنے ہاؤس کے اندر جادوگروں کی بینچ کو اور سٹرونگ کروں. تو اس نے ایک بچے کو کہا کہ تم جا کے جادو سیکھا کرو, میرا جو خاص سلطنت کا ٹاپ کلاس بلیک میجیشین ہے. تو جب وہ اس کے پاس جانے لگا اور جادو کا علم اس بڑے ماہر نے اس بچے کو, جو بادشاہ کا آگے اس نے جو بھی رتبہ لینا تھا, تو وہ اس کے پاس جاتا اور رستے کے بیچ میں ایک اسے راہب مل جاتا, اور وہ اس دور کا مسلمان تھا اور توحید پر تھا اور موحد تھا. اور سیرت کے باب کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں تو جب کانسٹنٹین جو تھا, جو بادشاہ تھا روم کا, جب اس نے عیسائی مذہب کے اندر تحریفات اور بدعات کا انٹروڈکشن کرایا, جو پہلے عیسائیت جو عین توحید پر کھڑی تھی, تو اس وقت اس کمبینیشن کے بعد اس نے موحد عیسائیوں کو وہاں سے باہر نکالا تھا, تو وہ سکیٹرڈ ہو گئے. تو ان میں سے کچھ پرشیا چلے گئے تھے فارس کی طرف, اور ان میں سے کچھ جو تھے وہ یہ سدن یمن کی طرف آ گئے تھے. تو یہ بھی انہی توحید والے دین کا عیسائی تھا جو وہاں پر چھپ کے اپنے توحید کا پریکٹس کر رہا تھا, شریعت اسلام کی اس ٹائم پہ پریکٹس کر رہا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے آئی ہوئی تھی. اور اس ٹائم پر they were waiting for the last prophet, وہ آخری زمان نبی محمد ابن عبداللہ العربی القریشی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا انتظار کر رہے. تو وہ کہیں بیٹھا ہوا تھا, بچے کو ایک دن طریق میں وہ مل گیا. جب وہ بچہ اس کے پاس گیا اور بچے نے اس سے تھوڑا علم حاصل کرنا شروع کیا, تو اس راہب نے بھی جو مسلمان تھا, توحید پر تھا, اپنا دین اس کو دینا شروع کیا. تو وہ بچہ ادھر سے علم حاصل کرتا جادوگر کا تو لیٹ ہو جاتا راہب کے پاس, راہب سے علم حاصل کرتا تو لیٹ ہو جاتا جادوگر کے پاس. ان دونوں کو ڈیل کرنے میں, مہلانے میں بھی وہ لیٹ ہو جاتا. تو اس نے ایک دن پوچھا راہب سے کہ میں اس سچویشن سے کیسے نکلوں. اس نے کہا جب تو وہ بہرحال جادوگر کے پاس جاتا تو وہ کہتا مجھے بادشاہ نے روک لیا تھا, بادشاہ کے پاس جاتا تو کہتا مجھے جادوگر نے روک لیا. اور ان دونوں کے بیچ میں جو ٹائم سلاٹ تھی وہ اس کو اس عالم کے پاس وقت گزارتا اور اللہ کا دین سی. بہرحال ایک دن رستے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک بہت بڑی ٹریفک جیم ہو گئی, اور الفاظ جو اس روایت میں نا وہ ہے ایک بہت بڑا جانور تھا, جس کی وجہ سے نا وہاں کے لوگ یہاں آ پا رہے تھے نا. تو اس پر بعض لوگوں نے ڈائناسور تو نہیں ہم کہیں گے اس کے اوپر, بعض لوگوں نے اس پر یہ لکھا ہے کہ یہ بہت بڑا جانور تھا اس دور. تو اس نے اللہ کا نام لیا اور اللہ کے اسم اعظم کا اس نے کوئی نام لیا جو توحید وہ سے سیکھ رہا تھا, اسماء و صفات کی. تو کہا کہ اللہ کے نام سے اگر راہب کا علم ٹھیک ہے تو میں راہب کے علم سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں جو توحید ہے, اور اگر جادوگر کا علم ٹھیک ہے تو میں کالے جادو سے اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں. اس نے اللہ کا نام لیا اور وہ جانور ہٹ گیا.